یہ ساری قربانی گوارا ہے. کیوں؟ کیونکہ شوہر کما کے لائے گا. اللہ کے دین کے لیے اگر وہی شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے ارے پہلے اتنے ہینڈسم لگتے تو تم داڑھی کیوں رکھ لی، تم نے بیکار لگنے لگے. شوہر دین کے لیے اگر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کر دے اور بیوی کا کوئی زیور دینے کی بات کر دے تو بیوی کو طیش آ جاتا ہے. یہ آج کے دور کی عورتیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں جانا ہے، نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا ہے. حضرت حنظلہ کی بیوی نہ چوں کرتی ہے نہ چرا کرتی، کہتی بے شک آپ جا سکتے ہیں. حالانکہ اسے پتا ہے ہو سکتا ہے میرا شوہر زندہ نہ آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی لاش آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی شہادت ہو جائے، موت ہو جائے، لیکن وہ کھلے دل سے اجازت دیتی ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. حضرت حنظلہ اس چلا گیا. یہ شاعر نے بڑا سچا شکوہ کیا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں تو شکوہ ہے اپنے پروردگار سے، مگر ہمارے رب کا بھی ہم سے ایک شکوہ ہے. اور آج یہی میرا موضوع ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ دعاؤں میں تو کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. یہاں سے لے کر مکے تک دعائیں ہو رہی ہیں. امام حرم دعا کر رہے ہیں. تہجد میں نہ جانے کتنے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں. دعائیں تو بہت ہو رہی ہیں، دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن میں دیکھو. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ محمد کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اب یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے. ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں. نہ، اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ کیا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں. مدد تو چھوڑ دو. اگر کوئی نمازی، کوئی زکوٰۃ دینے والا، کوئی روزہ رکھنے والا، کوئی حج کرنے والا، کوئی عمرہ کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، یا اللہ کو کوئی فیض پہنچا رہا ہے، اپنے دماغ سے یہ کیڑا نکال دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم. اے میرے بندو، جتنے انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، دنیا میں سب سے نیک انسان کے جیسے بن جائیں، اللہ فرماتا ہے ما زاد فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، تم سب کے سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، پھر بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور اے میرے بندو، کان کھول کر کے سن لو، جتنے آدم کی اولاد ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں، سب کے سب میرے نافرمان ہو جائیں، سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، ما نقص من ملک کی شیعہ، میری حکومت میں، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں. تب اس آیت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہاں اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. اللہ کے دین کی مدد. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے
اگر تم اسلام کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کی حفاظت کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کا تعاون کرو گے، اگر اپنے طاقت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دینا۔ ڈھول بجا اس گاؤں کا نام ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتانا، صبح آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں بستر پہ جانے کے ٹائم تک ذرا غور کرنا، ہر شخص غور کرے، ہم اللہ کے دین کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ ہماری ذات کے ذریعے اللہ کے دین کو کیا ملا؟ اپنے لیے تو بہت کچھ ہم نے کر لیا، بچوں کے لیے بہت کچھ کر لیا، بیوی کے لیے بہت کچھ کر لیا، گھر والوں کے لیے بہت کچھ کر لیا۔ ہمارے 24 گھنٹوں میں ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ کتنے منٹ ہم نے خرچ کیے، کتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا، کتنی انرجی ہم نے خرچ کی؟ میرے بھائیوں اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری مدد ہی نہیں کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، بڑے سے بڑی سپر پاور تمہارے سامنے آ جائے، بڑے سے بڑے ہتھیار تمہارے سامنے آ جائیں، تمہارے پیر کے اندر کبھی لغزش نہیں آئے گی، اللہ تمہارے قدم کو جمع کر کے رکھ دے گا۔ اور یہی فرق ہے میرے بھائیوں ہمارے بیچ میں اور نبی کے صحابہ کے بیچ میں۔ نبی کے صحابہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ذرا جنگ احد کا منظر دیکھو میرے بھائیوں، جنگ احد میں چند مسلمانوں کی غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان، اور سارا پانسا پلٹ گیا، اللہ کے پیارے نبی زخمی ہو گئے۔ اصل میں بار بار یہ جو ہے نا مائی اس کی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے جھک جا رہا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ یا تو اس کو بار بار پکڑے رہیں۔ جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، جنگ مسلمان ہار گئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اور 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ کب ہوا؟ جنگ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر نبی موجود ہیں، اور اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ یعنی مسلمان صحابہ کرام موجود ہیں، اس کے باوجود صحابہ کرام کے رہتے ہوئے اور نبی کے رہتے ہوئے یہ جنگ مسلمان ہار گئے۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ ہماری مسجدوں کے ساتھ کوئی غلط کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری مسجدوں پر کوئی انیائے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب ذرا سوچو میرے بھائی، ہم تو بڑے گرے پڑے مسلمان ہیں، ہم لوگ تو بڑے گنہگار مسلمان ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ سوچو جب صحابہ کے دور میں یہ حالت ہوئی ہے، ایک غلطی، صرف ایک غلطی کی ہے صحابہ نے، چند صحابہ نے، جن کو اللہ کے نبی نے تعینات کیا تھا پہاڑی کے اوپر، یہاں سے ہٹنا نہیں، 50 لوگوں کو تعینات کیا تھا، اور جب جنگ مسلمان جیت گئے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے تو ان 50 میں سے 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے، اور صرف 10 لوگ بچے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور مسلمان جنگ ہار گئے۔ ایک غلطی کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ ہار گئے۔ اس کے بعد جب مسلمان مدینہ آئے، پتہ چلا کہ مشرکین مکہ بہت بڑا لشکر لے کر کے دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، دوبارہ حملہ کرنے والے اور مدینہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور مدینہ کے سارے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، ہم دشمن کا ویٹ نہیں کریں گے، ہم دشمن کا انتظار نہیں کریں گے، اے میرے صحابہ، ہم دشمن کا آگے بڑھ کر کے مقابلہ کریں گے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی ہم زخمی ہیں، ہمارے بدن سے خون بہ رہا ہے، ہماری تو مرہم پٹی بھی ابھی ڈھنگ سے نہ ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا
اے میرے صحابہ ہم کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے, ہم اسی حال میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے. میرے پیارے بھائیو, دنیا نے دیکھا, آسمان نے دیکھا, زمین نے دیکھا کہ نبی کے صحابہ زخمی حالت میں, ان کے بدن سے خون بہ رہا ہے, ان کے باڈی پر زخموں کے نشانات ہیں, ان کے بدن سے خون رس رہا ہے. اسی حالت میں مدینہ سے حمراء الاسد نام کے مقام تک جاتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے چل کے جاتے ہیں. دشمنوں کو پتا چلا کہ مسلمان پھر سے آئے, دشمن کی ہمت نہ بڑھی اور دشمن واپس چلا گیا. قرآن کریم میں اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے للذین احسنوا من بعد ما اصابہم القرح. اے میرے نبی, آپ کے صحابہ تو اتنے بڑے ایمان والے ہیں کہ زخمی ہونے کے باوجود اور بدن سے خون بہنے کے باوجود اللہ کا حکم آیا تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ تھے نبی کے صحابہ. وہ نبی کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اپنے نبی کے دفاع کے لیے, اپنے دین کے ڈیفنس کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے میرے بھائی. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو, جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج تو حالت یہ ہے, 100 روپیہ چندہ دینے کی حیثیت رکھنے والا 10 روپیہ بڑی مشکل سے دیتا ہے. کبھی غور کرنا, ریسٹورنٹ میں 10 کی نوٹ آپ کو بہت کم ملے گی, شراب کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی, زنا کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی. مسجد کی پیٹی میں دیکھنا 10 کی نوٹ بہت زیادہ ملے گی. جو سب سے چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم مسجدوں میں دیتے ہیں, مدرسے میں دیتے ہیں. ہمارے یہاں سائنس پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 2000 روپیہ مہینہ دیں گے, میتھ پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 3000 روپیہ مہینہ دیں گے, ہندی اور انگلش پڑھانے والے کو 1000 روپیہ مہینہ دیں گے. اور بیچارے مولوی صاحب اور حافظ صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ہم مول بھاؤ کریں گے, حافظ صاحب 500 روپیہ لے لیجیے. قرآن اور دین کے علم کی ویلو ہم نے گھٹا کے رکھی ہے میرے بھائی. انگلش میڈیم کے نام پر ہماری جیبوں سے 2,000 روپے فیس نکل جاتی ہے, اور مدرسے میں کہیں 100 روپے فیس لگ جائے تو ہم تانا مارتے صاحب مدرسے والے بھی 100 روپیہ فیس مانگنے لگے. دین کی ویلو کو ہم نے کم کر دیا میرے بھائی. دین کی اہمیت ہماری نظروں میں ہم نے حقیر کر دیا, اور آج حالات یہ ہیں دین کو ساری دنیا میں تماشا بنا کے رکھ دیا گیا. میرے پیارے ساتھیو, جنگ تبوک کا موقع یاد کرو, جنگ تبوک کا موقع یاد کرو. گرمی کا موسم ہے, مئی جون کا مہینہ ہے, کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ ہم کو تبوک کے لیے جانا ہے, ہم کو 700 کلومیٹر لمبا سفر کرنا ہے. اے میرے صحابہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے, میرے پاس سواری نہیں ہے. اے میرے صحابہ تم تعاون کرو, تم دان دو, تم چندہ دو. اے میرے صحابہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی اپنی طاقت کے مطابق بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنا شروع کیا. عثمان غنی نے بہت سارے اونٹ بھی دے دیے, بہت سارے گھوڑے بھی دے دیے, اور 1000 سونے کے سکے بھی دے دیے. بہت سارے صحابہ غریب تھے, مزدور تھے, مزدوری کیا کرتے تھے. کوئی 1 مٹھی, کوئی 2 مٹھی گیہوں لا رہا ہے, جو لا رہا ہے. اے اللہ کے پیارے نبی میں یہ محنت کر کے, مزدوری کر کے یہ لایا ہوں, اے اللہ کے نبی اس کو لے لیجیے. اللہ کے نبی سب کا چندہ لے لیتے تھے, سب کا دان لے لیتے تھے. اتنے میں حضرت عمر فاروق آئے. عمر فاروق, ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی, ہمیشہ نیکی کے معاملے میں ابو بکر کا نمبر سب سے آگے رہتا ہے. آج عمر کا نمبر آگے رہے گا, آج عمر آگے بڑھ کے دکھائے گا. عمر فاروق اپنے گھر آتے ہیں, اپنے سارے گھر کے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں, اور آدھے مال کو گھر چھوڑتے ہیں اور آدھے مال کو بورے میں, پیکٹ میں پیک کرتے ہیں اور نبی اکرم کے پاس لا کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلک, اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں, ابقیت لہم النصف, میں آدھا لایا ہوں اور آدھا چھوڑ کے آیا ہوں, آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ کے لایا ہوں, آپ چنتا نہ کریں, آپ فکر نہ کریں. اب حضرت عمر انتظار کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں ابو بکر کیا لاتے ہیں. حضرت ابو بکر بھی تھوڑی دیر میں آئے, انہوں نے بھی اپنے سامان کا جھولا لا کر کے رکھ دیا.
नबी ने पूछा मा अब कई तल अहलिक, अय अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। ओ लोगो, अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया, अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया। शायर कहता है नबी ने जो पूछा कि क्या साथ लाए तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। ऐ अल्लाह के नबी मैं घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया, मैं सब लेके आया हूँ। आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी अब मैं अपने घर में कुछ छोड़ के नहीं आया। ये नबी के सहाबा थे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज वो जज्बा हमारे और आपके अंदर नहीं है। अल्लाह की मदद कहां से आएगी? हमारी जिंदगियों में दीन की कोई हैसियत नहीं है। हमारी 24 घंटे में हम अगर गौर करें हम दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का वादा तो सीधा सीधा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गज़वे उहद का वो मंजर भी याद करो मेरे भाई। एक औरत आती है, बताया गया तेरा भाई शहीद हो गया है, तेरा बाप शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है। बाप के मरने की खबर सुनी, भाई के मरने की खबर सुनी, शौहर के मरने की खबर सुनी, सारी मुसीबतों पर सब्र कर लिया और फिर कहती है ओ लोगों ठीक है मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल का क्या हाल है। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही सलामत है। उसने कहा नहीं, जब तक मैं अपने नबी का दीदार न कर लूँ, जब तक मैं अपने नबी को देख न लूँ मुझे चैन नहीं मिल सकता। लोगों ने दीदार कराया, लोगों ने दिखाया देखो ये अल्लाह के नबी है। जब अल्लाह के नबी को देखती है तो क्या कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलरुन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आपके रहते हुए सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान है। ऐ अल्लाह के नबी आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, मुझे बाप के जाने का, मुझे भाई के जाने का, मुझे शौहर के जाने का कोई दुख नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा था मेरे भाइयों सहाबा के अंदर। वो जज्बा हमारे अंदर नहीं है। जब तक ये जज्बा हम पैदा नहीं करेंगे हम और आप अल्लाह की मदद के हकदार नहीं हो सकते। आज तो हालत ये है, नौजवान है, पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, बिल्डर है, अच्छी खेती बाड़ी है, उसके पास लाखों का मालिक है। उससे कहो भाई हज कर ले, उम्रा कर ले, कहता अरे मौलवी साहब अभी कितनी उम्र है, अभी 40 साल का हूँ, हज कर लूँगा दाढ़ी रखनी पड़ जाएगी, हज कर लूँगा 5 टाइम की नमाज पढ़नी पड़ेगी, हज कर लूँगा चोरी बेईमानी नहीं कर पाऊँगा, लोग कहेंगे हाजी साहबों के ये सब काम करता है। अभी थोड़ा गुलछर्रे उड़ा लेने दो, 50-60 साल के हो जाएंगे, फिर हज भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। मुझे बताओ 40 साल वालों, क्या तुम लिखवा के लाए हो कि तुम 50 साल तक जिंदा रहोगे? क्या इस बात की गारंटी है कि तुम्हें आइंदा कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी? इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे भाइयों, अपनी आंखों से देखा है कितने नौजवानों को अपनी आंखों से देखा है। कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई घर से निकला था सैर और तफरीह करने के लिए, मेरी वाइफ मेरी अहलिया के खाला का बेटा था, हाफिज कुरान था, बड़ा नेक बच्चा था, आलिम भी था, घर से निकला था, बकरीद का मौका था, ईद उल अज़हा का मौका था, और अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही शायद चौथा दिन था। दोस्तों के साथ बनारस में वो तफरीह करने के लिए, घूमने के लिए बाइक से निकला, और मेरी अहलिया अपने मायके में थी और उनकी जो खाला थी, जो उस लड़के की माँ थी, वो भी अपनी बहन के घर आई थी। और बकरीद का त्यौहार आप जानते हैं खाने पीने का त्यौहार है, तरह तरह की डिशेस खाई जा रही हैं। नौजवान लड़का घर से निकला है, त्यौहार का टाइम है, बकरीद का मौका है, वो घर से ये सोच करके निकला है कि चलो हम खुशी मनाएंगे, हम थोड़ा दोस्तों के साथ सैर व तफरीह करेंगे। बाइक से वो निकलता है और मुगल सराय रेलवे स्टेशन से करीब में एक ट्रक आती है और
ट्रक का ड्राइवर शायद नशे में रहा हो या नींद के आलम में रहा हो, उसने उसकी बाइक में ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का 18-20 साल का वो लड़का इंतकाल कर जाता है। और इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है, उसके सर का और उसके धड़ का जो हाल होता है वो बयान के बाहर है मेरे भाई। और त्योहार का मौका है जब लाश घर में आती है और माँ बाप उसकी लाश को देखते हैं मेरे भाई, माँ बाप की आंखों से आंसू नहीं थमते। खुशी का त्योहार और खुशी का मौका गम में तब्दील हो जाता है मेरे भाइयों। मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगा, आपसे पूछ करके नहीं आएगा कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी मुसीबत और कौन सा बहाना आपकी जिंदगी के खात्मे की खबर लेके आएगा, आप नहीं कह सकते। मेरे भाइयों, नबी अकरम के सहाबा को देखो, जंगे बद्र का मौका है, हजरत उमैर इब्न हुमाम अंसारी एक नौजवान साहबी हैं, नौजवान साहबी खजूरें खा रहे हैं और अल्लाह के नबी जंगे बद्र में अपने सहाबा को जिहाद की अहमियत बता रहे हैं और अल्लाह की राह में लड़ने की अहमियत बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये जंगे बद्र का मैदान है, ये जन्नत का मैदान है, उठो और जन्नत को पाने के लिए लड़ पड़ो और अल्लाह की राह में कुर्बानी दे दो। हजरत उमैर इब्न हुमाम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जन्नत इतनी बड़ी है कि जन्नत की चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाँ ऐ उमैर, जन्नत की चौड़ाई तो इतनी है। वो कहते हैं बखिन, क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उमैर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते हैं अल्लाह के नबी, इन्नी लअरजू, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी जन्नत में चला जाऊँ। आपने फरमाया, हाँ ऐ उमैर, अगर तुम अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाओगे तो तुम भी उसी जन्नत के हकदार बनोगे। उमैर इब्न हुमाम खजूरें हाथ में लिए हुए हैं, उन खजूरों को जमीन पर फेंक देते हैं। कोई कहता है, मेरे भाई, इन खजूरों को खा ले फिर तू मैदान जंग में जाना। कहते हैं नहीं, इन खजूरों के खाने में अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो ये लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। और हजरत उमैर इब्न हुमाम उसी हालत में मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम की जिंदगियां इस तरीके के वाक़यात से भरी पड़ी है। हजरत हंजला को देखो, नई शादी हुई है और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ है। हर नौजवान की ज़िंदगी में शादी की रात बड़ी उमंगों की रात होती है। हज़रत हंज़ला अपनी बीवी के साथ हैं, शादी की पहली रात है और सुबह होती है और अल्लाह के नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है, जंग के मैदान में जाने का ऐलान होता है। हज़रत हंज़ला अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मुझे जंग के मैदान में जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की तरफ से मुनादी हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। उस ज़माने की औरतें भी कैसी औरतें थीं। आज के दौर की औरतें, दीन के नाम पर कोई गैरत नहीं है उनके अंदर। शौहर अगर दीन के नाम पर अपनी बीवी से किसी कुर्बानी का मुतालबा करे तो बीवी दीन के नाम पर कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं। दुनिया के नाम पर हर कुर्बानी तैयार है। अभी मैं भागलपुर से पूर्णिया आ रहा था, 4-5 नौजवान आपके इसी पूर्णिया के, कोई 22 का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, देखा सब मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से कहने लगे, मौलवी साहब हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं और महीनों के सालों के बाद हम अपने वतन को लौट रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके लौट रहे हैं। बीवी को ये गवारा है कि शौहर मुझसे 6 महीना 7 महीना दूर रहे, मुंबई में रहे, सऊदी में रहे, दुबई में रहे, बीवी को ये सारी आजमाइश और ये सारी कुर्बानी गवारा है। क्यों? क्योंकि शौहर कमा के लाएगा। अल्लाह के दीन के लिए अगर वही शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है, अरे पहले इतने हैंडसम लगते तो तुम दाढ़ी क्यों रख ली, तुमने बेकार लगने लगे। शौहर दीन के लिए अगर अल्लाह की राह में कुछ सदका खैरात कर दे और बीवी का कोई जेवर देने की बात कर दे तो बीवी को तैश आ जाता है। ये आज के दौर की औरतें हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत हंज़ला शादी की पहली रात अपनी बीवी से कहते हैं, मुझे अल्लाह की राह में जाना है, नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ है। हजरत हंज़ला की बीवी न चूं करती है न चरा करती, कहती बेशक आप जा सकते। हालांकि उसे पता है, हो सकता है मेरा शौहर जिंदा ना आए, हो सकता है मेरे शौहर की लाश आए, हो सकता है मेरे शौहर की शहादत हो जाए, मौत हो जाए, लेकिन वो खुले दिल से इजाजत देती है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी,
کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی حالت میں جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، ان کے پاس غسل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا، ان کے پاس پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا۔ اسی جنابت کی حالت میں وہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور میرے بھائیو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جانے لگتا ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ انی لارا حنظلہ، او میرے صحابہ میں حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں تغسلہ الملائکہ کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حنظلہ جنابت کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، ناپاکی کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، آج اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ اپنے بازوؤں کو تھوڑا مضبوط کرو میرے بھائیو، اپنی ہمت کو تھوڑا جٹا لو اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا اور قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو جب تک تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدم کو مضبوط کر دے گا۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں۔ مولانا جرجیز صاحب گرفتار ہوئے، بنارس کے بریلویوں نے، ہمارے بریلوی بھائیوں نے، کتنے بھائیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ چلو اہل حدیث کا مولانا گرفتار ہو گیا، چلو ہمارے مسلک کے خلاف تقریر کرنے والا اور دوسرے مسلک کا مولوی گرفتار ہو گیا۔ لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں، اور آج جب مولانا سلمان اظہری گرفتار ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ جب آگ لگے گی تو گھر تو ہمارا بھی جلے گا۔ آج آگ لگی ہے، آج ان کے مسلک کے عالم کو گرفتار کیا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کسی اہل حدیث نے یہ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بہت سارے اہل حدیث علماء نے، اور میں خود ان میں شامل ہوں، میں نے بھی اس کی مخالفت کی اور میں نے سپورٹ کیا کہ مولانا مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کرنا غلط ہے۔ اس طریقے کی بیان بازی تو بہت سارے لوگ دیا کرتے ہیں، ایک معمولی سے بیان پر اریسٹ کرنا اور گرفتار کرنا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ کب تک لڑتے رہو گے؟ کب تک آپس میں اس طریقے سے مسلک کے نام پر کھیل کھیلتے رہو گے؟ اگر آج اسلام کا کوئی دشمن آپ کے مسلمان کو پکڑ کر کے اس سے زبردستی کہتا ہے تم فلاں مذہب کا نعرہ لگاؤ اور فلاں معبود کا نعرہ لگاؤ، تو ہم اس کو دیکھ کر کے ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن آپ جاؤ دیکھو فیس بک کے اوپر وہ ویڈیو بھی آپ دیکھو کہ ایک مسلمان کو بریلوی مسلک کے لوگوں نے پکڑا اور کہا کہ تو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو بریلی شریف کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو فلاں فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ یہ مسلک کی آگ اور یہ فرقے کی آگ اس قدر لگ چکی ہے کہ ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو پکڑ کر کے، جیسے موب لنچنگ کی گئی مسلمانوں کی، ایسے ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی موب لنچنگ کرنے تک کے لیے تیار ہے، اور اس کو پکڑ کر کے دھمکا کر کے اس سے اپنے مسلک کے نعرے لگوا رہا ہے۔ کب تک ہم لڑتے رہیں گے میرے بھائی؟ آج پانی سر سے اونچا جا چکا ہے۔ جب ہمارا دشمن مسلک کی بنیاد پر اور فرقے کی بنیاد پر ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا تو ہم اور آپ اپنے آپ کو تفریق میں کیوں بانٹے ہوئے ہیں؟ آؤ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ اور میں بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں میں پکا سلفی المسلک الحمدللہ ہوں، اور بنارس کے جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت کا مرکزی ادارہ ہے وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے فیس بک کے اوپر آپ دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں، بڑی تعداد میں ہمارے بریلوی بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی بھی میری تقریروں کو سنتے ہیں۔ اور یہی معراج کا، شب معراج کا موقع تھا جس کو عام طور سے لوگ شب معراج مانتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، مگر معراج کون سی رات ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، یہ کنفرمیشن ہمیں حدیثوں کی روشنی میں نہیں ملتا۔ لیکن عام طور سے لوگ 27 رجب کو شب معراج مانتے ہیں کہ اسی رات میں معراج ہوئی۔ بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے مچھلی شہر، وہاں پر بریلوی بھائی ہر سال پروگرام کراتے ہیں معراج النبی کے نام پر،
آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں، وہاں مجھے تقریر کا موقع دیا گیا، بریلویوں کا مجمع ہے، ان کے نعرے لگ رہے ہیں، ان کے علماء بیٹھے ہیں، وہاں پر الحمدللہ میں نے تقریر کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کی، اور جو صحیح بات ہے، جو کتاب و سنت کی بات ہے، وہ میں نے بیان کی۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بنے، ایک دوسرے کا احترام ہم کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے علماء کا احترام کرنا ہم سیکھیں۔ ہمارے جو اختلافات ہیں، ہم ایک دائرے میں رہ کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن آج مسلک کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے، اندلس جیسا ملک مسلمانوں سے خالی ہو گیا، وہاں کی مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، وہاں کی مسجدوں میں ڈانس کے اڈے اور شراب کے اڈے بن گئے۔ کیوں؟ جاؤ اتہاس اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، اندلس کے مسلمان آپس میں لڑ پڑے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی، اندلس کے الگ الگ علاقے میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی، اور جب دشمن نے حملہ کیا، دشمن کا ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دیا ان لوگوں نے، نتیجہ یہ نکلا اندلس کے اندر سے مسلمان ختم ہو گئے۔ اور آج آپ اندلس میں دیکھیے، تلاش کرنا پڑے گا، دور دور تک آپ کو کوئی مسجد نہیں ملے گی، کوئی مسلمان نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس تاریخ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، یونٹی پیدا کرنا پڑے گا، اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو معاف کیجئے، ہر چیز میں اتحاد کی بات آتی ہے۔ آگے ملک میں حکمرانی کس کی ہوگی، ملک کے اقتدار پر کون بیٹھے گا، ہم ڈیسائیڈ تو نہیں کر سکتے کون بیٹھے گا، مگر ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اس ملک میں ہم متحد ہو کر کے ہم ووٹنگ کرتے ہیں۔ آنے والے الیکشن کے موقع پر بھی آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ایسی طاقتوں کو آپ اپنا ووٹ دیجئے جن کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ملک میں امن چین اور سکون کو بڑھاوا دیں گی، اور ایسی طاقتوں کو ناکام کیجئے جو ملک کے ماحول میں نفرت کا زہر گھولنا چاہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تم فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ آج تو حالات یہ ہیں، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ایک سگا بھائی، دونوں ایک ماں کے بچے ہیں، ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک باپ کا خون دونوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، سگا بھائی اپنے بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، میرے بھائی کی ہے، مگر پیسے اور زمین اور جائیداد کی ایسی لالچ ہے، اپنے بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، میرے نبی کی عدالت کا فیصلہ، دنیا کی عدالت کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھو ہمارے نبی کی عدالت کا کیا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا کیس لے کر کے، اور ایک آدمی کی بات سن کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، دوسرا انسان اپنی بات ڈھنگ سے پیش نہ کر پایا ہو، کان کھول کر کے سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نے فیصلہ غلط کر دیا، جس کی زمین نہیں تھی، جس کی جائیداد نہیں تھی، جس کا حصہ نہیں تھا، اس کو میں نے دے دیا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، کان کھول کر کے سن لو، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔